جو ڈرگ ایمرجنسی کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے اور وار اگینسٹ ڈرگس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹیٹسٹکس بتائے جاتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کافی ہائی ہیں، اور حالیہ دنوں کے اندر بلکہ کچھ گزشتہ سالوں سے کنسسٹنٹلی جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹس جو ہے وہ آتی ہیں کہ یہاں پہ ڈرگ یوزیج جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو سوال دو ہیں میرے، ایک تو ان ٹرمز آف پالیسی میجرز ہم کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر یا وہ جہاں پر یوتھفل پاپولیشن زیادہ ہو، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بحث جو ہے چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بڑا اس وقت ہماری نئی آنے والی نسل کے لیے یہ بڑا برننگ ایشو ہے جی، اور اس وجہ سے ہمارے جو خاص طور پہ او لیولز کے بعد یا میٹرک کے بعد وہ کالجز میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو ان کے والدین بھی اس کو بڑے کنسرننگ ہیں ان چیزوں کے اوپر، اس کے اوپر کیونکہ میرا پچھلا ٹینیور بھی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا تھا، اس دفعہ بھی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر ہوں میں، پچھلی دفعہ بھی تھا، تو اس کے اوپر ہم لوگ اکثر اوقات میٹنگز کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی اس کے اوپر ایز اے پارلیمنٹیرین جتنے بھی کمیٹی ممبران ہیں وہ بھی بڑے کنسرننگ تھے کہ یہ کیوں دن بدن جو ڈرگز ہے وہ خاص طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ تو کل بھی اے این ایف والوں سے بھی میٹنگ تھی، اور ہمارے جو اسلام آباد کی انتظامیہ تھی اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا کیپٹل بھی ہے اور شہر اس قسم کا ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کو کرنا چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کل بھی اے این ایف سے کہا کہ آپ اسلام آباد سے شروع کریں، اور اے این ایف نے ہمیں بتایا کہ وہ پہلے بھی جو ان کی بارڈر کے اوپر اور مختلف شہروں کے اندر انہوں نے بہت ساری کارروائیاں کی، بہت بھاری مقدار میں یہ ڈرگز پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اصل میں اس وقت ایشو ہے ہمارے جو یوتھ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اسکولوں کالجز کے اندر باقاعدہ سے ایک اویئرنیس ہونی چاہیے، پھر والدین کو بھی ہم جس طرح آپ نے بڑا اچھا آج یہ پروگرام کیا اس حوالے سے بھی کہ والدین جو ان تک بھی یہ اویئرنیس پہنچنی چاہیے کہ وہ بچوں کی کس طریقے سے دیکھ بھال کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کافی ساری چیزیں ہیں کرنے والی جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو بھی کرنے ہیں، والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے مل کے تو اپنی اگلی نسل کو ان چیزوں سے بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ مل کر جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ رپورٹس جو آتی رہتی ہیں کہ ڈرگز جو ہے وہ اب ٹافیوں کی شکل و صورت میں بکتی ہیں، اور اسلام آباد چونکہ ایک پڑھا لکھا شہر ہے تو اب ایسے ڈرگز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں جن کو پارٹی ڈرگز کہتے ہیں، جو نوجوان نسل جو ہے وہ استعمال کرتی ہے انڈیوسمنٹ کے لیے، یعنی اس میں آئس کا ذکر خصوصی طور پر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ چونکہ سارے اداروں کو سنتے بھی رہتے ہیں اکراس ٹیبل، اس کا اوریجن کیا ہے، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ کل بھی اس کے اوپر ہم نے اے این ایف سے بریفنگ کچھ لی ہے اور کچھ نیکسٹ میٹنگ میں ہم لے رہے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی تو یہ آج کل کیونکہ مختلف کیسز ہو رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی اے این ایف سے کہا ہے کہ آپ خاص طور پہ ہمارے جو 2 صوبے ہیں ان 2 صوبوں کے بارڈرز کے اوپر بہت ساری اور چیزوں کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ڈرگز کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ڈرگز پورے پاکستان سے گھومتے ہوئے ہمارے ان شہروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر سختی کی جائے۔ پھر دوسرا جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی واٹس ایپ کر دیتا ہے، پھر ایک ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا ہائی لائٹڈ کیس تھا ارغمان کا کراچی کے اندر جو مرڈر کیس ہوا، اور وہ سارے، تو اس پہ بھی ہم نے ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین میں نے ایک اسپیشل کمیٹی ہم نے بنائی، تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ یہ واٹس ایپ گروپس کے اندر آ رہی ہیں، پھر کوریئر سروس کے ذریعے آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی کل ہم اے این ایف کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو کوریئر سروس ہے ان کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے، کون ان کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے جو خاص طور پہ ایئرپورٹس ہیں یا ہمارے بارڈرز ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لگے جاتا ہے،
لیکن ہمارے پاس ایسے سکینرز بھی ابھی کل یہ انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایسے سکینرز ہی نہیں ہیں جو ڈرگز کو بھی سکین کر سکیں. تو کل اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی اکوپمنٹ آپ کو چاہیے, کوئی نئی قانون سازی آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی چیئرمین ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی ہم نے ان سے اور تمام ممبرز نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اس جو نیشنل اسمبلی ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم وہ ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے بچا سکیں. اچھا, آپ نے جو ہے قانون سازی کے حوالے سے بات کی, ایک بات بار بار آتی ہے کہ جو نئے فارمولائے جو ہے وہ آتے ہیں اور بنتے ہیں جی تو وہ لیجسلیٹیولی جو ہے وہ نظر نہیں آتے کیونکہ وہ نیا فارمولا ہوتا ہے, اس کے لیے لیگل جو ہے وہ امپلیکیشنز. تو اب جتنے ڈرگز اویلیبل ہیں جو ٹافیوں کی شکل میں آتے ہیں, لالی پاپس وغیرہ, کیا یہ سارے ڈاکیومنٹڈ ہیں لیگلی؟ دیکھیں نہیں, مطلب لیگلی تو اگر آپ سے کہیں کہ جو بھی ڈرگز سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈرگ پیڈلر پکڑا جاتا ہے یا کوئی ڈیلر پکڑا جاتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کو سزا ہوتا ہے. لیکن سب سے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ہماری جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس میں ہماری پروسیکیوشن بڑی کمزور ہوتی ہے. جو سرکاری ادارے ہیں کہ فرض کریں وہ کسی نے کسی بڑے ڈرگ پیڈلر کو پکڑا, اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں لیکن اس کو کوئی زیادہ سزا نہیں مل پاتی کیونکہ ہماری پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے. اسی طرح اگر کسی پولیس نے کسی کو پکڑا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے خلاف کوئی سرکاری لوگوں کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہوتا اور ہماری کورٹس جو ہیں وہ فوراً ہی مطلب اس کو چھوڑ دیتی ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے تو حتیٰ کہ کل یہ بھی کہا کہ اگر دیکھیں بہت ساری چیزیں اگر ہم کرنا چاہیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کرتے بھی ہیں لیکن بہت سارے انڈر کیپیسٹی بھی کر رہے ہیں اور مطلب ان کے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے کہ وہ جس طرح کل ANF نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی 2-3 ہزار لوگ ہیں جو صرف ان کے امپلائیز ہیں اور پورے ملک کا جو ایریا ہے وہ ان کے پاس ہے. تو ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس میں بھی آپ اضافہ کریں اور آپ بہتری کی طرف جائیں.